ہمارا بڑا بحری بیڑا ایران کی جانب گامزن ہے، مذاکرات بھی جاری ہیں، امید ہے کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں، اگر بات چیت سے حل نکل آیا تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ فوجی کارروائی سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ کا جواب دینے سے انکار، کہا کہ ہم نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، روس یوکرین جنگ رکوانے پر کام کر رہے ہیں، اچھی خبر کی توقع ہے۔ کارروائی کے بعد وینزویلا کی قیادت کا رویہ تبدیل ہوا، امریکی سرحدیں محفوظ بنا دیں، اب کوئی غیر قانونی طریقے سے نہیں آ رہا، میرا ایپسٹین اسکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں، امریکی صنعتوں کے لیے ہم معدنیات کا اسٹریٹجک ذخیرہ قائم کرنے کا اعلان، امریکی بینک 12 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ جو جغرافی ہے بلوچستان کی، وہ پاکستان کا اوور 40% رقبہ جو ہے بلوچستان میں، اور اس میں 35 کلومیٹر پہ ایک شخص رہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا کسی آبادی والے شہر یا آبادی والے خطے سے کہیں زیادہ جو ہے مشکل ہے، اور وہاں پہ میسو قسم کی فورسز کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، پوری طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان میں بڑی تعداد میں فورسز تعینات کرنے کی ضرورت ہے، دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، دہشت گردوں کو افغان سرزمین پر موجود عناصر کا تعاون حاصل ہے۔ خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، وزیر دفاع نے کہا کہ دہشت گردوں کے سربراہ افغانستان میں ہیں، وہاں کے حکمران بھی ملوث ہیں۔ بلوچستان میں تیل کی سمگلنگ سے دہشت گرد روزانہ 4 ارب روپے کما رہے ہیں، ایران سے 40 روپے لیٹر تیل لے کر کراچی میں 200 روپے لیٹر بیچ رہے ہیں۔ ایرانی تیل سمگلنگ سے منافع کمانے والے احتجاج کے پیچھے ہیں، جرائم پیشہ عناصر دہشت گردوں کی مالی معاونت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں 177 دہشت گرد مارے گئے، یہ ویک اپ کال ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کا مسنگ پرسنز میں نام ہے، اور سرداری نظام نے بلوچستان کے وسائل کو لوٹا، جتنے ایئرپورٹ وہاں ہیں کسی صوبے میں نہیں، ان میں سے جو آپریشنل نہیں انہیں فعال کر رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وفاق سمیت ہر صوبے میں کرپشن ہے، حکومتوں نے بیوروکریسی سے مل کر بلوچستان میں وسائل کی درست تقسیم نہیں کی، وہاں سرداروں بیوروکریسی مافیا کا گٹھ جوڑ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مذمتی قرارداد، سینٹ میں اتفاق رائے سے منظور قرارداد، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی، شہداء کے اہلخانہ سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کی صحت یابی کی دعا، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جرت، قربانیوں خدمات کو خراج تحسین پیش۔ سینیٹر انس ثناءاللہ کو بلوچستان کے معاملے پر سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ بلوچستان میں لوگ مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، شناختی کارڈ چیک کر کے فیملی کے سامنے شہید کرتے ہیں، جعفر ایکسپریس کو روک کر لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، یہ کس قسم کی ناراضگی ہے؟ لوگوں پر ظلم کریں، یہ لوگ دشمن کے اعلاکار ہیں۔ 30 مزدوروں کو شناختی کارڈ چیک کر کے شہید کیا گیا، سیکیورٹی اداروں کا اتنا کنٹرول ہے، یہ کسی بھی جگہ نہیں ٹھہر سکے۔ دہشت گرد حملوں کے بعد اپنی کمین گاہوں کی طرف دوڑے، فورسز نے پیچھا کیا، 177 دہشت گردوں کا جہنم حاصل کیا گیا، کچھ دہشت گرد گرفتار بھی ہوئے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ پرچم جلانے والے، املاک کو نقصان پہنچانے والے پاکستان کے دشمن ہیں، ہم ہر طرح کی دہشت گردی کے خلاف ہیں، دہشت گردی کے خلاف پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ رکھیں، دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی پر حکومت اور اپوزیشن یک زبان، بلوچستان پر حملہ پورے پاکستان پر حملہ ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑے گا، ہم شہداء کے ساتھ ہیں، کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گرد جہاں بھی ہوگا ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج کے درمیان مسلسل روابط و تعاون کی اہمیت پر زور، لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم حفتر کا جی ایچ کیو کا دورہ، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی کی صورتحال اور پیشہ ورانہ تعاون پر توجہ مرکوز رہی، فیلڈ مارشل کا لیبیا کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، لیبیا میں امن، استحکام، ادارہ جاتی ترقی کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت،
پر زور. معزز مہمان کی GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری, پھولوں کی چادر چڑھائی. نائب کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ ہفتر بھی ہمراہ تھے. نورخانہ ایئر بیس پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم ہفتر کا استقبال کیا. لیبیا کے نائب کمانڈر ان چیف صدام خلیفہ ہفتر کی ایئر چیف مارشل زیر احمد بابر سدھو سے ملاقات, باہمی دلچسپی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دو طرفہ عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات پر گفتگو. ایئر چیف کا لیبیا کی فضائیہ کے ساتھ پیشہ ورانہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ. سیکرٹری جنرل اسلامی انسداد دہشت گردی اتحاد کا GHQ کا دورہ. میجر جنرل محمد بن سعید المقدی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات, باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. علاقائی سلامتی کی صورتحال اور انسداد دہشت گردی تعاون مزید مضبوط بنانے پر زور. فریقین کا مشترکہ حکمت عملی انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے عزم کا اظہار. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ. فیلڈ مارشل کا عالم اسلام میں استحکام کے فروغ اور انسداد دہشت گردی کے لیے اسلامک ملٹری کولیکشن کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا. میجر جنرل محمد بن سعید المقدی کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کا اعتراف. معزز مہمان کی پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. خطے میں امن, استحکام, سلامتی کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے وفاقی صوبائی حکومتوں کا تعاون ناگزیر قرار. وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات. خیبر پختونخوا کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان تعاون کی ضرورت پر بھی زور. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امن و امان کے قیام کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت انسداد دہشت گردی کے لیے صوبائی اداروں کو مضبوط کرے. وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے مشترکہ کاوشیں جاری رکھیں گی. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کی بہتری کے لیے ہمیشہ سے کوشاں ہے. عوامی خدمت کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان قریبی روابط و مؤثر رابطہ کاری ناگزیر ہے. وزیر اعظم کے ترقیاتی منصوبوں, تعلیم, صحت, روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے تعاون کی یقین دہانی. آج میں آیا تھا, ان سے ملاقات ہوئی ہے. سیاسی کسی چیز پر بات نہیں ہے. جو ہمارے صوبے کے مسائل ہیں, چاہے وہ NFC ہے, چاہے ہمارا CRBC ہے, چاہے ہمارا NHP ہیں, اور جتنے بھی ہمارے باقی بقایا جات ہیں وفاق پر, ان حوالے سے بات ہوئی ہے. دہشت گردی کا نہ ہی کوئی صوبہ ہوتا ہے, نہ ہی ملک ہوتا ہے, نہ ہی مذہب ہوتا ہے. اور جو دہشت گردی کرتا ہے تو اس کی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو مذمت کرنی بھی چاہیے, اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. پانی کے حوالے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگوری کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی, کوئی بات. وزیر اعظم کے ساتھ بانی PTI سے ملاقات کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا کے مسائل اور دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ عمل پر گفتگو ہوئی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ اضلاع میں اب تک KP حکومت 26 ارب روپے لگا چکی ہے. NFC اور فنڈنگ سے متعلق تمام چیزیں وزیر اعظم کے سامنے رکھی ہیں. وزیر اعظم نے احسن اقبال سمیت دیگر کو ہدایات جاری کر دی ہیں. ہم نے بلوچستان واقعے پر وزیر اعظم سے اظہار تعزیت کیا. بحیثیت پاکستانی ہم سب کو دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے. شہباز شریف سے 1-2 میٹنگ اور بھی ہوں گی. سہیل آفریدی نے وزیر اعظم سے ملاقات میں بانی PTI سے متعلق کوئی بات کی, نہ کوئی سیاسی گفتگو کی. وزیر اطلاعات تطارر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا کہ وزیر اعظم نے صوبائی معاملات پر ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم نے صوبائی معاملات پر توجہ دینے کو کہا. امریکہ ایران میں جوہری مذاکرات کی بحالی کا امکان. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ اور ایران کی جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں ہوں گے. امریکی اور ایرانی حکام نے مذاکرات کی تصدیق کر دی. امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف ایرانی وزارت خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات استنبول میں ہوگی. سعودی عرب, UAE, قطر, مصر دیگر بھی شریک ہوں گے. ایرانی حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایران یورینیم افزودگی پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. امریکہ فوجی اثاثوں کے ایران سے دور منتقل کرے. بال اب امریکی صدر کی کورٹ میں ہے.